ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حکیم محمد غالب، آپ دیکھ رہے ہیں اربل ٹپس ود حکیم غالب۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو اجوین کے بارے میں کچھ معلومات اور اس کے افعال و اثرات بیان کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے اور اس کا مزاج ذہن نشین کر لیں گے۔ محترم ناظرین، اجوین گرم خشک مزاج کی عمل ہے۔ وائی بادی کو جو ختم کرتی ہے، معدے میں خاص کر بادی کی وجہ سے جو ہوا بنے، بادی کی وجہ سے جو تبخیر بنے، اس کو یہ تحلیل کرتی ہے اور غذا کو ہضم کرتی ہے۔ ملیریا بخاروں کے لیے اس کی بہترین ٹیکنیک اور بہترین طریقہ اس طرح ہے کہ اس کو دو چمچ اجوین پانی میں بھگو دیں، صبح وہ پانی پی لیں، یا پھر اس اجوین کو سردائی کی طرح رگڑیں، گرینڈر میں ڈال کر اس کو گرینڈر کر لیں تو وہ اجوین کا پانی پون کر پی لیں، جس کے استعمال سے انشاءاللہ برسوں پرانا ملیریا بخار اتر جائے گا، بلکہ موسمی بخاروں کے لیے بھی بہت اعلیٰ چیز ہے۔ آزمے کے لیے یہ خاص چیز ہے۔ ہاں، البتہ بادی بواسیر جو اس کو لگے ہوئے صرف چند دن ہی ہوں، اس کے لیے اچھی ہے۔ خونی بواسیر ابتدائی دور کے لیے بہترین ہے، کیونکہ جو ابتدائی دور لگتی ہے، سٹارٹنگ میں جو لگتی ہے، صرف فقط وہ حرارت کی کمی کی وجہ سے لگتی ہے، جسم میں حرارت بہت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ بواسیر کا مسئلہ نمودار ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے بڑی بہترین چیز ہے۔ چند دن استعمال کریں تو اس کے لیے بہت ہی اچھا اور بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ محترم ناظرین، اجوین کافی آزمے کے چورن میں پڑتی ہے، کافی ادویہ آزموں کے لیے جو بنائی جاتی ہیں اس میں یہ پڑتی ہے، بلکہ اس کا یہ جزء اعظم ہے اجوین۔ اس کا عرق بھی بازار سے دستیاب ہے، جو سرد مزاج اور بادی مزاجوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ آپ وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ جسم سے سردی اور بادی تذابیت ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ تھی اجوین کے بارے میں کچھ معلومات، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوگی۔ ہاں، البتہ چھوٹے بچوں کو پہلے زمانے میں اجوین کو جلا کر پھر اس کو پیس کر دیتے تھے کہ بچے کو قبض پیٹ میں ہوا نہ بنے۔ وہ اس سلسلے میں آپ اس طرح وہ طریقہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو جلا کر توے پر جلا کر پھر اس کو پیس کر دیسی گھی میں ڈال کر اس کو بچے کو چٹائیں، جس سے بچے کی صحت اور پیٹ میں وائی گیس وغیرہ نہیں بنتی، بچہ خوش و خرم ہو جاتا ہے، بچے کو قبض بھی نہیں ہوتی۔ یہ پہلے زمانے کی بات ہے، جب گھریلو ٹوٹکا تھا، جب اس کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں اس کا استعمال بہت ہی کم دیکھنے میں آیا، لہذا ضروری ہے کہ اس کا استعمال ضرور رکھیں۔ گائے بگائے تھوڑی سی اگر پیٹ میں کوئی ہوا اور گیس بنتی ہو تو 2 چٹکی اجوین چبا کر کھا لیں، اوپر سے پانی پی لیں، جس سے آزما ٹھیک پیٹ میں جو ہوا بنی ہوئی ہے وہ نکل جائے گی، خارج ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ تھی اجوین کے بارے میں معلومات، اس کے افعال و اثرات، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ محترم ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔